من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی کا بے انتہا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں جمعہ جیسی مبارک عبادت عطا کی اور اس کے ذریعے سے مسلم معاشرے کو اصلاح اور اسلام پر قائم رکھنے کا ایک بہترین ذریعہ بنایا، ہدایت اور رشد کا ایک بہترین ذریعہ بنایا. اور رمضان المبارک کے بعد یہ میری پہلی آمد ہے. ماشاءاللہ مسجد بھری بھری لگتی ہے اور احادیث کے مطابق بھی ہمیں یہی معلوم ہے کہ امام منبر پر چڑھنے سے پہلے اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمع ہو جایا کرتے تھے. تو ہمارے لیے اسوہ نمونہ یہی ہے کہ ہم خطبہ شروع ہونے سے پہلے اپنی تحیت المسجد کو ادا کر کے بیٹھ جائیں. دوران خطبہ کوئی بہت ہی الگ مستثنی کیس ہے، کسی کے ہاتھ سے رہ جائے تو وہ ادا کر لے، لیکن عموم تو یہی ہے کہ وہ پہلے آ جائیں اور بیٹھ جائیں. تو آج کا جو عنوان شاید بعض لوگوں کو معلوم بھی ہوگا کہ روح کا سفر. یہ اللہ تبارک و تعالی نے روح کو جو پیدا کیا ہے اور ہمارے جسموں کے اندر ڈالا ہے، سب سے پہلی چیز تو انسان کو اپنی حقیقت بتلاتی ہے. نمبر دو، اس روح کے اگر زندگی اور اس کی خوراک اور اس کی غذا کی حیثیت سے اگر ہم جان لیں تو پھر یہ صرف جسمانی طور پر ہمارا جو نشو و نما ہوتا ہے، کھانا پینا اور کھاؤ اور عیش کرو، اس کے بنسبت ہم روح کی فکر کریں گے اور اس کی غذا اور اس کی فرحت بخش خوشیاں حاصل کرنے کے ذرائع ہم ڈھونڈیں گے. لیکن انسان ایک طرفہ دیکھتا ہے، جسم کی نشو و نما کی حیثیت سے جتنا وہ تنبیہ اور متنبہ رہتا ہے، تھوڑی سی بخار آ جائے، تھوڑا سا کوئی خلل آ جائے، بھاگتا ہے ڈاکٹروں کے پاس. لیکن اس کے ساتھ ایک روح بھی جڑی ہوئی ہے، کبھی وہ بھی بیمار ہوتی ہے، کبھی وہ بھی زخمی ہوتی ہے، کبھی اس کو بھی مرہم رکھنا پڑتا ہے، کبھی وہ بھی بھوکی ہوتی ہے. لیکن اس حیثیت سے انسان کو کوئی فکر بھی نہیں ہے، نہ جانتا ہے کہ اس کے جسم کے اندر دو روحیں ہیں جو الگ الگ کام کر رہے ہیں. میں نے سورہ زمر کی 42 آیت سورہ نمبر 39 ایک آیت تلاوت کی ابتدا میں اللہ تبارک و تعالی یہاں پر جو فرما رہا ہے، اسی کی روشنی میں میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے جسموں کے اندر دو روحیں ہیں، ایک روح نہیں ہے، دو روحیں ہیں. ایک حیوانی روح ہے، ایک وہ روح ہے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم کو ملائکہ سے سجدہ کروایا تھا
اور جس کی روح کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی نسبت دے کے ممتاز کر دیا تھا کہ فنفخت فیہ من روحی فقعوا له ساجدین. دیکھو میں آدم کا پتلا بنا چکوں تو اس وقت سجدہ نہیں کرنا ہے. آدم کا پتلا تو بنے ہوئے کئی برس باہر پڑا رہا. حدیث میں آتا ہے کہ دھوپ چھاؤں کبھی دھوپ میں کیا ہے سکتا رہا, کبھی بارش میں کیا ہے بھکتا رہا, لیکن جب وہ کڑک بن گیا, سخت بن گیا, اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے وہ مٹی کھنکھناتی ہوئی گارے کی مٹی بن گئی, تو اس وقت اللہ نے حکم دیا کہ میں اگر اس میں روح کو پھونک دوں, فنفخت فیہ من روحی فقعوا له ساجدین, تو تب تم سب کے سب مل کے سجدے کے لیے گر پڑنا. تو معلوم ہوا جسمانی اعتبار سے نہیں, روحانی اعتبار سے جب حضرت آدم کے پتلے میں روح گئی تو معزز خلیفہ بنے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. یہ خلیفہ کب بنے؟ جب فنفخت فیہ من روحی, اللہ نے کہا کہ میری روح پھونک دوں. یہاں سے بعضوں نے مغالطہ صوفی وغیرہ نے کیا کیا, صوفیزم کے اندر انہوں نے کیا سمجھا کہ اللہ ہی کی روح اس کے اندر آ گئی, تو انسان جیسے جیسے بلند ہوگا جسم سے وہ اللہ ہی کا ایک حصہ ہوتا چلا جائے گا. یہ سب سے بڑا دنیا کا سب سے بڑا شرک ہے جنہوں نے یہ ایجاد کر لیا. حقیقت میں اللہ نے جو نسبت دی اپنی طرف وہ دراصل اپنی روح کے معنی میں نہیں, معزز ہونے کے معنی میں, تعظیم کے لیے. جیسا کہ صالح کی اونٹنی کو فرمایا ناقۃ اللہ, اللہ کی اونٹنی, حالانکہ سب اونٹنیاں اللہ کی ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کی اونٹنی کا مطلب اللہ کا حصہ ہے, نہیں, سب اونٹنیاں ماؤں کے پیٹ سے آئی ہیں, لیکن یہ اونٹنی چٹان پھٹ کے آئی تھی تو نسبت دیا اونٹنی میری ناقۃ اللہ. اسی طرح حضرت عیسیٰ کو نسبت دی کلمۃ اللہ, اللہ کا کلمہ ہے. سب بھی فیصلہ کن سے پیدا ہوئے ہیں, سب بھی اللہ کا کلمہ ہی ہے, لیکن خصوصیت سے اس وجہ سے دی کہ حضرت عیسیٰ کو باپ نہیں تھا, صرف کلمہ کن سے پیدا کیا, تو ان کو فرمایا کہ کلمۃ اللہ. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کا کلمہ جز یا حصہ بن گئے بعینی. اسی طرح روح کو بھی اللہ نے کہا کہ میری روح پھونک دوں, تو مطلب یہ نہیں کہ اللہ کا کوئی حصہ انسان ہے, نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. اللہ تبارک و تعالی مخلوق سے ماورا ہے, ماورا ہے, ماورا ہے, وہ خالق ہے, وہ رب ہے. مخلوق مخلوق ہے, مخلوق ہے, مخلوق ہے. مخلوق خالق کی کوئی نسبت اختیار نہیں کر سکتی. خالق کے لیے زیبا نہیں کہ وہ مخلوق کی کوئی نسبت اختیار کرے. تو یہ اللہ تبارک و تعالی اطمینان کے لیے, عزت کے لیے, احترام کے لیے فرمایا کہ میں اپنی روح میں سے کچھ پھونک دوں تو تم سب سجدے میں گر پڑنا. تو معلوم ہوا روح بھی ایک مخلوق ہے, یہ خالق کا کوئی حصہ نہیں. اچھا, اب دو روحیں ہیں ہمارے جسموں کے اندر, ایک کی غذا کی تمہیں فکر ہوتی ہے, ایک کی نہیں ہوتی ہے. بھوک لگتی ہے, کھانا کھاتے ہو, عیش کرتے ہو, انواع و اقسام کے پھل کھاتے ہو, انواع و اقسام کے ڈرنکس پیتے ہو, سب کا سب خیال رکھتے ہو اسی جسمانی روح کا, لیکن روحانی روح کا کوئی خیال نہیں ہے. تو اللہ فرماتا ہے کہ اللہ یتوفی الانفس حین موتها, وہی اللہ ہے جو تمہیں وفات دیتا ہے, مارتا ہے جب تمہاری موت آتی ہے. واللتی لم تمت, جن کی موت نہیں آتی, فی منامها, نیند میں انہیں مارتا ہے. فیمسک التی قضا علیہ الموت, جب یہ نیند میں مرنے کا پوزیشن نہیں ہے, ابھی جینا ہے, تو ہم ان کو تو واپس بھیج دیتے ہیں. ویرسل الاخرى, لیکن جو نیند ہی میں مجھے مارنا ہے ان کی روحیں کو میں خود اپنی طرف رکھ لیتا ہوں, وہ واپس نہیں بھیجتا. کتنے لوگ ہوتے ہیں جو سوئے اور سوتے رہ گئے, نیند ہی میں موت ہو جاتی ہے. تو ہر بار, ہر رات, ہر نیند میں ہماری ایک روح نکل کے اللہ کے ہاں رہتی ہے. اللہ چاہے تو ریٹرن بھیجتا ہے تو انسان اٹھتا ہے, نہ چاہے ریٹرن نہ بھیجے تو انسان وہی مردہ کہلاتا ہے. تو اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون, اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں.
غور و فکر کر کے دیکھو، انسان نیند میں ہے تبھی بھی اس کو خواب پڑتا ہے نہیں پڑتا ہے، تو معلوم ہوا وہ مردہ تو نہیں ہے۔ پھر ایک روح ہماری اللہ کے پاس ہوتی ہے تو معلوم ہوا ایک زندگی کی روح اندر ہی ہوتی ہے، مرتا نہیں ہے، ایک روح باہر نکل کے جاتی ہے جو اللہ تبارک و تعالی بھیجتا ہے۔ جن کو اللہ تبارک و تعالی واپس نہیں بھیجنا چاہتا ان کو ایسے ہی پکڑ لیتا ہے اور وہی انسان نیند کی حالت میں مر جاتا ہے، اور جن کو واپس بھیجتا ہے ان کے لیے مدت مقرر رکھتا ہے کہ کتنے دن ابھی تمہارے باقی ہیں، جب وہ دن آتا ہے تو پھر اس دن انہیں لیتا ہے تو پھر واپس نہیں بھیجتا۔ تو ایک روح اللہ کے ہاں ہوتی ہے، ایک روح خود اس کی زندگی کے اندر ہوتی ہے، تو جو زندگی کے اندر ہوتی ہے اسی سے جسم بنا ہے، حرکت ہوتی ہے، تو انسان اس کی تو فکر کرتا ہے جو اللہ نے بھیجا ہے، اس کی فکر اور اس کی غذا اور اس کی خوراک اور اس کے لیے تندرستی کے کیا سبیل ہیں، کیا راہیں ہیں، یہ نہیں دیکھا۔ ایک جسم ہے جو مٹی سے یہاں زمین سے بنا ہے اور اس کی غذا اللہ نے یہیں کے رکھی ہے۔ تمام غذائیں جتنی بھی تم کھاتے ہو وہ بنتی کہاں سے ہیں؟ وہ بنتی یہیں سے ہیں، اسی زمین سے پھل پودے اگتے ہیں، اسی زمین سے انواع و اقسام کے کھانے اگتے ہیں جو تم کھاتے ہو۔ تو جس زمین سے تمہاری یہ جسم کی روح بنی اور جسم بنا، اس کی غذا تو خود زمین میں رکھی، جو زمین سے نہیں آسمان سے اتری ہوئی روح تھی اس کی غذا بھی آسمان سے رکھی، وہ ہے تمہارے لیے تلاوت کلام اللہ۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں، میں بالدلائل کہہ رہا ہوں، یہ میری اپنی بات نہیں ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پوچھتے ہیں یہ روح کیا ہے؟ قل، کہہ دیجئے الروح من امر ربی، سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا یہ امر رب ہے، یہ رب کا حکم ہے۔ تو یہاں ابن کثیر رحمہ اللہ وغیرہ فرماتے ہیں کہ روح سے مراد وحی ہے، وحی۔ تو اللہ نے کلام اللہ کو روح کہا ہے۔ اچھا ایک دوسری بات بتلاؤں، حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ایک دوسرا نام ہے، کیا نام؟ نزل به الروح الامین، وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نزل به الروح الامین على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ شعراء میں کہہ رہا ہے اللہ کے رسول ہم نے اس قرآن کو نازل کیا، کس کے ذریعے نازل کیا؟ روح الامین کے ذریعے نازل کیا۔ کس پر نازل کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ نازل کیا۔ تو فرمایا کہ روح الامین کو ہم نے بھیج کے اس کو نازل کیا۔ کیوں روح الامین کہلائے؟ کیونکہ یہ وحی کو امانت کے ساتھ جیسے رب العالمین نے دیا ویسے ہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیا۔ تو اللہ نے کلام اللہ کو روح کہا۔ جو روح آسمان سے آئی ہے اس روح کی غذا بھی آسمانی ہے۔ تم اللہ کا کلام پڑھتے ہی نہیں ہو، تم کلام اللہ کی تلاوت کرتے ہی نہیں ہو، کلام اللہ کی تلاوت آتی ہی نہیں ہے۔ کسی کی 50، کسی کی 40، کسی کی 30، کسی کی 25 کی سال کی زندگی گزر گئی اور کہتا ہے کہ وہ ایک بے چینی سے محسوس کرتا ہے۔ بہت سے لوگ تو کیا ہیں، نیند کی گولیاں کھا کے سوتے ہیں، آرام ہے، عیش ہے، پیسہ ہے، ایئر کنڈیشن ہے، نیند ہے۔ کیوں؟ تمہاری روح پیاسی ہے، تم نے صرف اس دنیا کی روح کو غذا دی، تمہارے ساتھ اوپر سے جو آئی تھی اس روح کو تو کوئی غذا دی ہی نہیں۔ تم نے کبھی کلام اللہ پڑھا ہی نہیں کہ تمہارے اندر سکون آئے، کبھی تم نے وہ غذا حاصل کی ہی نہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے تمہاری روح کے لیے خاص اتارا تھا۔ تو اب اسی روح کے تعلق سے ہم دیکھیں، جب اللہ تبارک و تعالی نے اس کو پیدا کیا تو حضرت آدم علیہ السلام کے پشت پہ ہاتھ پھیرا۔ ایک روایت میں ہے ترمذی وغیرہ کے، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے دائیں ہاتھ کو حضرت آدم کے پیٹھ پہ پھیرا اور وہاں سے سب روحوں کو نکالا جو سفید چمکتے ہوئے تھے اور کہا کہ یہ سب جنتی ہیں۔ پھر ایک مرتبہ ہاتھ پھیرا، پھر ایک روحوں کے گروپ کو
نکالا اور ان کو رکھ دیا اور کہا کہ یہ سب کے سب جہنمی ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کے کام سے فارغ ہو چکا ہے۔ اس وقت بنایا ہماری روح کو جبکہ آج ہم دنیا میں آئے، تقریباً آج سے حضرت آدم کا زمانہ ایک کیلکولیشن کے مطابق اگر جانچا جائے تو 12-15 ہزار سال تو ہو چکے ہیں، کم از کم بھی اگر مان لے تو 10,000 سال ہو چکے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں ہماری زندگی 50 سال کی ہے، 60 سال کی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کیا ہے 19 سینچری میں پیدا ہوئے، نہیں، تمہاری روح تو ہزاروں سال پرانی ہے اور اس وقت بھی تم تھے اور اللہ نے تمہیں پیدا کر دیا تھا، عالم ارواح میں رکھا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کے ذریعے وہ پورے احوال رکھے اور خود قرآن میں اس کے دلائل رکھے۔ اعراف میں فرمایا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یاد کرو وہ موقع جب تمہارے رب نے اخذ ربک من بنی آدم من ظہورہم ذریتہم، تمہارے رب نے آدم کے پیٹ سے اس کی پوری اولاد ذریت کو نکالا، وَأَشْهَدَهُمْ اسی پر گواہ ان کو قائم کیا، عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ انہی کے خلاف، أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کب سے؟ جب ہم روح میں تھے۔ کون تھے؟ سب تھے، ملحد بھی تھا، مشرک بھی تھا، عیسائی بھی تھا، یہودی بھی تھا، جو کوئی بھی ہے دنیا میں آج تھا یا رہے گا، سب کی روحیں تھی اور اللہ نے روحوں سے وعدہ لیا، فرمایا الست بربکم کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ یہ سوالیہ انداز ہے جس کا جواب اگر ہاں دیں گے تو الٹا جواب ہو جائے گا۔ ہاں الست بربکم، اگر کوئی کہے گا اس کے جواب میں نعم ہاں تو الٹا ہو جائے گا، ہاں آپ تمہارے رب نہیں ہیں، یہ منع ہو جائے گا۔ اس کا معنی، اس کا جواب آتا ہے عربی میں بلا سے، بے شک، جیسا کہ سورہ 3 میں آیا ہے الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ سب حاکموں کا حاکم نہیں ہے؟ تو اللہ کے رسول یہاں پر تفسیر میں آتا ہے جواب دیتے تھے کہ بلا یا رب علی ذالک من الشاہدین، اے اللہ بے شک ہم اس کی گواہ ہیں کہ تو ہی حاکم ہے سب حاکموں کا۔ تو الست بربکم اس سوال کا جواب نعم میں نہیں ہوتا، نعم میں دیے تو الٹا ہو جاتا ہے، اس سوال کا جواب ہوتا ہے بے شک، تو یہی جواب سب روحوں نے دیا، الست بربکم، فرمایا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب مل کے ملحد ہو کہ مشرک ہو کہ کافر ہو، منافق ہو، نصرانی ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، کوئی بھی ہو، آج کا بڑا سے بڑا کوئی کیا ہے کمیونسٹ کیوں نہ ہو، لیکن دیا جواب اس وقت بلا، اے اللہ بے شک تو ہی رب ہے۔ اللہ نے کہا ان شہیدنا ان تقولوا یوم القیامہ، یہ اس وجہ سے ہم نے کہہ دیا کہ کل قیامت کے دن آ کے یہ نہ کہنے لگو کہ اے اللہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا تو رب ہے، اگر تو پہلے ہی بتا دیتا تو ہم شرک نہ کرتے، نہیں پہلے بتا کے بھیجا۔ اب کوئی سوال یہ کر سکتا ہے کہ بھائی بتا کے بھیجا تو ہمیں یاد ہی تو نہیں ہے، پھر بھی تو وہی ہوا، نہیں، تمہارے اندر فطری لحاظ سے اللہ نے توحید ہی کو رکھا، جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ما من مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، کوئی بچہ یہ نہیں ہے جو پیدا ہوتا ہے تو وہ اپنے مسلمان فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، اس کے ماں باپ ہوتے ہیں جو اس کو نصرانی بنا دیتے ہیں، یہودی بنا دیتے ہیں، مجوسی بنا دیتے ہیں، ماحول سے وہ بنتا ہے دوسرے مذہب کا۔ اگر کسی بچے کو الگ سے کمرے میں پالا جائے تو وہ بڑا ہو کے خود کہے گا کہ اللہ رب العالمین ہے، معاشرہ بگاڑتا ہے، توحید پر ہی ہماری بنیاد بنی ہے، شرک طاری ہوا ہے بعد میں۔ تو اللہ نے سب سے پہلے یہاں روح کو بنایا
اور روح کو بنایا، تو ایک دلچسپ واقعہ بھی میں آپ کو بتا دوں، ترمذی کے اندر موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان روحوں کو پھیلا دیا اور حضرت آدم کو کہا کہ آدم یہ دیکھو تمہارے بچے ہیں، تمہاری ذریت ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ اہل ذریت کیا ہے؟ وہ پہلے باپ تھے، ان کو پتہ نہیں تھا۔ انہوں نے پوچھا کہ یہ اولاد ہوتی کیا ہے؟ کہا کہ یہ تمہاری نسبت سے تم باپ بڑے ہو، یہ سب تمہاری اولاد بیٹے ہیں۔ تو اس وقت بھی معلوم ہوتا ہے کہ روح کوئی حکم نہیں تھی، بلکہ روح کی بھی اپنی کوئی ایک شکل تھی جس سے پہچانا جا سکتا تھا۔ اور آج بھی یاد رکھ لیجئے، جو شکل ہماری ہوتی ہے اسی شکل کی بالکل ہی مائنوٹ پرسنٹیج میں 1-2 ملی میٹر، 1-2 ملی سیکنڈ کی حیثیت سے بھی رکھ لیجئے، ایک روشنی ہے، ایک حلیہ ہے جو ہماری روحوں کا ہوتا ہے۔ تو جب نکلتا ہے تو میت بن جاتی ہے، جب ہوتا ہے تو زندہ انسان بن جاتا ہے۔ تو یہ روح کو بھی ایک شکل ہے۔ تو انہی شکلوں کو دیکھ کے حضرت آدم نے پوچھا کہ یہ سب میری ذریت ہے؟ کہا کہ ہاں یہ سب تیری اولاد ہیں۔ تو اللہ نے سب کے آنکھوں کے درمیان نور رکھا ہوا تھا، ایک روشنی رکھی ہوئی تھی۔ تو حضرت آدم نے دیکھا کہ سب کی روشنی تو چمک رہی ہے ایک حد تک، لیکن ایک کی روشنی تو بہت زیادہ چمک رہی ہے۔ حضرت آدم نے پوچھا کہ اے اللہ یہ میرا بیٹا کون ہے جس کی ایسی چمک ہے؟ کہا کہ یہ تیرا بیٹا داؤد ہے، یہ تیرا بیٹا داؤد ہے۔ تو کہا کہ یہ اتنا خوبصورت بیٹا، عمر کیا ہے اس کی؟ فرمایا کہ اس کی عمر 60 سال ہے۔ کہا کہ اتنا خوبصورت 60 سال، اے اللہ میری عمر میں سے 40 سال دے دے تاکہ وہ 100 سال جی لے۔ تو اللہ نے کہا کہ پکا وعدہ رہا؟ کہا کہ پکا وعدہ رہا۔ تو پھر اس کے بعد جب ان کی عمر میں ابھی 40 سال باقی تھے، حضرت آدم 1000 سال جیے، اور 960 سال میں فرشتہ ملک الموت آیا اور بولا کہ آدم چلو رب کی طرف نکلنا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ابھی 40 سال میں رہیں، تم اتنی جلدی آ گئے؟ تو ملک الموت نے کہا کہ آپ تو 40 سال اپنے بیٹے داؤد کو دیے تھے، بھول گئے؟ کہا کہ نہیں میں بھول گیا، مجھے پتہ نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ آدم بھول گئے، آدم کی اولاد بھی بھول جاتی ہے۔ یہ بھول کی صفت آدم سے ملی ہے ہمیں، انسان بھول کا، خطا کا، نسیان کا پتلا ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ بھول کو میں معاف کرتا ہوں، لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اللہ ہمارے بھول بھلائیوں کو تو معاف کر دے۔ خود رب العالمین نے سکھایا۔ اللہ تو اس پہ پکڑ کرتا ہے جو جان بوجھ کے کرتا ہے، جو بھول سے کرتا ہے اللہ کہتا ہے ہم خود معاف کر دیتے، تم دعا کر لو۔ لا تؤاخذنا ان نسینا، اللہ مت پکڑ ہمیں ہماری نسیان پر، ہماری بھول پر، کیونکہ بابا آدم نے بھی بھول کی تھی، اللہ نے معاف کر دیا۔ تو یہ یہاں سے روحوں کی شکل میں ہم بن چکے تھے، اور اللہ نے اس کو ایک اور عالم میں رکھا جہاں پر ہمیں جسم نہ ملا تھا، خالی روح تھے۔ تو اللہ کے رسول نے وہاں بھی فرمایا کہ الارواح جنود مجندہ، یہ سب کی سب ایک لشکر کی شکل میں عالم ارواح میں ہیں۔ اذا اختلف منها اختلف، جو کوئی وہاں پر تھا اور مل کے تھا، دنیا میں بھی وہ دیکھتا ہے تو اس سے ملتا ہے۔ اور اذا تعارض منها اختلف، جو کوئی وہاں بھی لڑتا تھا یہاں بھی دیکھتے ہی لڑتا ہے۔ آپ لوگ کبھی کبھی محسوس کیے ہوں گے، کسی چہرے کو پہلی مرتبہ دیکھا ہوگا لیکن ایسا محسوس ہوگا آپ صدیوں سے اسے دیکھے ہوئے ہیں، یا عالم ارواح میں اس کو دیکھے ہوئے تھے، اس وجہ سے یہاں بھی دیکھ کے آپ کے اندر انسیت پیدا ہوئی۔ اور اسی طرح بعض کا چہرہ دیکھتے ہی نفرت سے ہمیشہ لڑتا رہتا ہے بندہ، کاز نہیں کاز لڑتا رہتا ہے۔ یہ دراصل عالم ارواح میں بھی نفرت تھی وہاں پر، تو وہی ساتھ میں یہاں پر دنیا میں بھی آئی، تو اسی نفرت کے ساتھ وہ چلتا ہے۔ یعنی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روحوں کی شکل کے لیے فرمایا کہ یہ آج بھی موجود ہے، ہزاروں سال پہلے بھی موجود تھے۔ تو انسان کی زندگی ان سالوں سے مت ناپو جو تمہارے لیے زندگی میں ملتے ہیں 30-40 سال، تمہاری زندگی بہت لمبی زندگی ہے، بس ادوار بدلتے ہو تم۔ اس سے پہلے بغیر جسم کے تھے، سالوں سے ہزاروں سال تھے، پھر اللہ نے اسی روح کو تمہیں جسم کے ساتھ جوڑا تو تمہاری دنیا کی زندگی کا آغاز ہوا۔ یہ بھی سنتے ہیں کیسے جڑا، بخاری و مسلم کی روایت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابن مسعود راوی ہیں، عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو الصادق المصدوق ان احدکم یجمع خلقه في بطن امه 40 يوما نطفة ثم يكون
علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فيكتب بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وشقي أم سعيد. لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں کے پیٹ میں جب بچہ ہوتا ہے 40 دن تک وہ نطفے کی شکل میں رہتا ہے، پھر 40 دن تک وہ علقہ کی شکل میں رہتا ہے، پھر 40 دن تک وہ مضغہ کی شکل میں رہتا ہے. یہ مضغہ علقہ نطفہ کیا ہے، اس کی تشریح آپ کیا ہے سائنس کے اندر دیکھ لیجئے، تفاسیر میں اندر دیکھ لیجئے، وقت نہیں ہے. لیکن یہ 40 40 40 3 40 مل گئے تو کتنے ہوا 120. تو 120 دن تک بھی ایک شکل نطفے کی ہوتی ہے جو بڑھتا ہے، لیکن اس وقت تک وہ روح نہیں آتی ہے جو روح عالم ارواح میں ہوتی ہے. 120 دن ہو جاتے ہیں تو ثم يرسل الیہ الملک، اللہ ایک فرشتے کو بھیجتا ہے ماں کے پیٹ میں اور وہ لکھتا ہے 4 باتیں اس کے لیے بِكَتْبِ رِزْقِهِ وَأَجْلِهِ وَعَمَلِهِ وَشَقِيٌّ أَمْ سَعِيدٌ. وہ لکھتا ہے کہ اس کا کھانا کتنا ہے پوری زندگی میں، پھر اس کے بعد تم ایک قطرہ اسے نہیں پلا سکتے، باوجود کروڑوں روپئے کا مالک ہے، لیکن ڈاکٹر نے غذا کیا تجویز کی ہے، ایک بریڈ کھانا ہے، سلیس کھانا ہے پوری دن کے اندر. وہی فقیر ہے، دوپہر میں کیا ہے ہاف پلیٹ بریانی کھاتا ہے، رات میں بھی پھر ہاف پلیٹ بریانی کھاتا ہے، صبح میں بھی پروٹا پایا کھاتا ہے. غریب ہے، اس کی غذا اتنی ہے. امیر ہے لیکن اس کی غذا اتنی ہی ہے. بہت سے بیڈ پہ پڑے ہوئے ہیں، نالی کے ذریعے ان کے لیے کیا غذا جا رہی ہے کہ قطرہ. ایک طرف وہ ہے جو اٹھا کھٹا تھا، اچھے طریقے سے تھا، جم باڈی بولتے ہیں نا، جم باڈی، کیا ہوا ایکسیڈنٹ مر گیا، کیوں غذا ختم ہو گئی اس کی. اب اس کے اوپر جینا نہیں تھا اس کا، اسے ایک قطرہ زندگی کا ملنے والا نہیں تھا، وہی مر گیا. تو اس کی غذا کتنی ہے لکھا جاتا ہے، اور اس کا عمل کیسے ہوگا، اچھا ہوگا یا برا، یہ لکھا جاتا ہے. اور اس کی موت کب آئے گی یہ لکھ دیا جاتا ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ خوش بخت ہوگا یا نیک بخت، جنتی ہوگا یا جہنمی، اسی وقت لکھ دیا جاتا ہے جب وہ ابھی ماں کے پیٹ میں ہی ہوتا ہے. آج عام طور پر لوگ کہتے ہیں کہ ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغیث ويعلم ما في الارحام. اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے کہ 5 باتوں کو کوئی نہیں جانتا، اس میں سے ایک ہے ماں کے پیٹ میں کیا ہے یہ کوئی نہیں جانتا. تو بعض لوگ آج پوچھتے ہیں کہ مولوی صاحب اسکین کے ذریعے معلوم ہو جاتا ہے ماں کے پیٹ میں کیا ہے. تو اللہ کی یہ بات تو غلط ثابت ہو گئی کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے کوئی نہیں جانتا. آج تو ہر ڈاکٹر جانتا ہے، بلکہ ہر عامی بھی جانتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں بچہ ہے یا بچی ہے. یاد رکھیے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ماں کے پیٹ میں بچہ ہے یا بچی ہے کوئی نہیں جانتا. اللہ نے کہا کہ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماں کے پیٹ میں کیا کچھ ہے وہ کوئی نہیں جانتا. اس میں یہ بھی ہے کہ فرشتے نے آ کے اس کی عمر کتنی لکھی ہے، اس کا رزق کتنا لکھا ہے، اس کی موت کب آنے والی ہے، وہ شقی ہے یا سعید ہے، جنتی ہے یا جہنمی، یہ بھی ماں کے پیٹ کے اندر ہے. وہ بتاؤ کون سے اسکین سے آ جائے گا، کون سے اسکین سے یہ باتیں آپ کو معلوم ہو جائیں گی. یہ بھی ماں کے پیٹ کے اندر ہے، یہ کوئی نہیں جان سکتا سوائے اللہ تبارک و تعالی کے. تو یہاں پر 4 مہینے باقاعدہ 120 دن کے بعد وہ فرشتہ آتا ہے، وہ روح کو پھونک دیتا ہے، جو روح ہمیں اللہ تبارک و تعالی نے عالم ارواح میں بنایا، اور اس کے ذریعے انسانی زندگی چلنے لگتی ہے یہاں تک کہ انسان دنیا میں آ جاتا ہے. اب دنیا میں آنے کے بعد ساری فکر تو اس حیوانی روح کے پیچھے کرتا ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے زندگی اور بڑھوتری کے لیے دی ہے، جو اللہ نے جس احساس کے ساتھ روح کو اللہ نے آدم کے پشت سے نکال کے ہمیں عطا کیا ماں کے پیٹ میں، اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتا. میں آپ کو بتاؤں انسان آخرکار اچھے پوسٹ پہ رہتے ہوئے، بڑے بڑے مالدار رہتے ہوئے، بظاہر کبھی کبھی بے سکونی کی وجہ سے خودکشی کیوں کر لیتا ہے. کتنے ایسے واقعات ہیں جو بڑے مالداروں کے بیٹے تھے خودکشی کر کے مر گئے، بڑے آفیسرز تھے خودکشی کر کے مر گئے.
کیوں؟ انسان اللہ تبارک و تعالی نے دل میں اپنا ایک مقام رکھا ہے. جب انسان ٹوٹلی اس روح کو غذا نہیں دیتا تو بظاہر تو یہ کھاتا ہے حیوان کی طرح، لیکن اللہ نے جو روح اتاری ہے، تلاوت، نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، نہ ذکر، نہ اذکار، تو اس سے روح آخرکار اتنی مردہ ہو جاتی ہے کہ انسان کو وحشت سی ہونے لگتی ہے اپنے آپ سے، یہاں تک کہ وہ خود اپنا گلا گھونٹ لیتا ہے. آج بہت زیادہ خودکشیاں، پرانے زمانے میں نہیں ہوتا تھا. کیوں ہو رہے؟ آج کی فحاشی، عریانی، آج کی بے تہذیبی، بے حیائی اتنا دیکھتا ہے، رب العالمین سے دوری اتنی ہوتی ہے، آخرکار انسان خود اپنے آپ کا دشمن بن جاتا ہے. ویرانی سی چھا جاتی ہے اس کے دل کے اندر. دل کو ٹٹول کے دیکھے، حقیقی سکون کسی انسان کے پاس نہیں سوائے چند اللہ والوں کے، سوائے چند مسلمانوں کے. ہر کوئی پریشان ہے، اپنی تنہا کی زندگی میں کوئی خوشی نہیں. کیوں؟ رب العالمین کا ذکر ہی اصل میں دلوں کا سکون تھا، جس کو تم نے چھوڑ دیا. اللہ نے اعلان کر دیا تھا سورہ رعد کے اندر، الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دیکھو ایمان والو، دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر میں ہے، اور آگاہ ہو جاؤ، خبردار، دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر میں ہے. دلوں کا اطمینان پیسے میں نہیں ہے، دلوں کا اطمینان بینک بیلنس میں نہیں ہے، دلوں کا اطمینان عورت میں نہیں ہے، دلوں کا اطمینان فحاشی میں نہیں ہے، دلوں کا اطمینان عریانی میں نہیں ہے، دلوں کا اطمینان زنا میں نہیں ہے، دلوں کا اطمینان گناہوں میں نہیں ہے، دلوں کا اطمینان محارم اللہ کو دیکھنے میں نہیں ہے. یہ اطمینان نہیں، یہ دھوکہ ہے جو تمہارے لیے چند سیکنڈ کے لیے اطمینان کا باعث بنتا ہے، ورنہ تو اطمینان نہیں ہوتا. وحشت ہوتی ہے، وحشت ہوتی ہے. اس کی میں ہمیشہ مثال دیا کرتا ہوں، لطف کی بھی ہے لیکن مثال ٹھیک بیٹھتی ہے. دیکھیے نا جی، کوئی پکچر تھیٹر جاتا ہے، بہت کم لوگ ہیں جو مووی دیکھتے ہوئے سوتے ہیں، ڈانس دیکھتے ہوئے سوتے ہیں. کوئی تھیٹر میں سوئے گا یا دیکھے گا؟ وہی مسجد آتے ہیں تو آدھی پبلک سوتی ہے. کیوں؟ یہ اطمینان، نیند اطمینان سے منسلک ہے. اسی لیے جو بندہ پریشان حال، جس کو نیند نہیں آتی، ڈاکٹر اس کو نیند کی گولی جو دیتا ہے، اس میں ہوتا کیا ہے؟ دماغ کا سکون ہوتا ہے، پھر نیند آ جاتی ہے، سو جاتا ہے. بندہ سکون میں رہا تو نیند اچھی سوتا ہے، بے سکونی میں رہا تو سوتا نہیں. تو یہ اللہ کے گھر سکون کے جگہ ہیں. کتنا بھی مقرر چیخے پھر بھی ایک نیند لے کے اٹھ جاتا ہے بندہ. کیوں؟ اتنا سکون جو نازل ہوتا ہے نا. لیکن کبھی تھیٹر میں سوتا نہیں ہو، وہاں بے سکونی ہے، وہ حرام کاری ہے، حرام کاری میں کوئی سکون نہیں ہے. تو دلوں کا اطمینان تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ذکر میں رکھا، اپنی تلاوت میں رکھا. یہ روح کی غذا ہے، لیکن ہم نے صرف ایک غذا کا اختیار کیا، روحوں کو کیا ہے؟ چھوڑ دیا. آج ہماری روحیں پیاسی ہیں، مردہ ہیں، زخمی ہیں. کیوں؟ جو غذا تھی وہ آپ نے دی ہی نہیں. کتنے لوگ ہیں جو بیٹھے ہوئوں کو، میں تنزن نہیں کہتا ہوں، اللہ کے لیے میری بات کیا ہے، متضاد یا غلط طریقے سے مت لیں. خود سوچیں، 25 30 45 40 50، ارے بھائی کتنا قرآن پڑھا ہے تم نے اس زندگی کے اندر؟ صحیح بھی پڑھنا آتا ہے، صحیح بھی پڑھتے بھی ہیں تو بعض اردو میں پڑھتے ہیں، اردو زبان میں پڑھتے ہیں. عربی لہجے میں تو پڑھنا بہت کم لوگوں کو آتا ہے. وہ تو صرف اماموں کا کام بنا کے رکھ دیے. اماموں کے لیے قرآن اترا ہے، یہ سب کے لیے قرآن اترا ہے. کتنا قرآن تم پڑھتے ہو، کتنا یاد ہے تمہیں قرآن، کتنا ذکر تم کرتے ہو. ہماری نمازیں بھی ذکر سے خالی ہوتی ہیں، منافقین کی نمازوں کی طرح. لا یذکرون اللہ الا قلیلا، وہ نماز میں کچھ ذکر نہیں کرتے مگر تھوڑا. وہ اٹھتے ہیں تو بڑے کسمساتے ہوئے اٹھتے ہیں، مذبذبین بین ذالک لا الہ الا ولا الہ الا، تذبذب کے اندر شکار ہیں، دکھانے کے لیے پڑھتے ہیں. جمعہ میں ہمارا مجمع، عام نمازوں میں کوئی مجمع نہیں. کہاں چلے جاتے ہیں یہ لوگ؟ رمضان میں مجمع، جس طرح بارش کے وقت کیا ہے آپ کے لیے
پتنگے نکل کے آتے ہیں لائٹ کی روشنی میں، جس طرح پروانے آتے ہیں اس طرح نکل کے آتے ہیں. پھر رمضان کے بعد غائب. کہاں چلی گئی اتنی پبلک؟ اللہ کا کوئی ڈر نہیں، اللہ کی کوئی محبت نہیں کہ اس کے ذکر سے دل خالی ہو تو تڑپ جائے. بغیر کھانے پینے کے انسان رہ سکتا ہے، بغیر تلاوت کے نہیں رہ سکتا مسلمان. بغیر کھانے پینے کے انسان مسلمان جی سکتا ہے، لیکن ذکر اللہ کے بغیر انسان جی نہیں سکتا. یہ روح کی غذا ہے جس کو ہم نے چھوڑ دیا ہے. میرے پاس طویل تفصیل نہیں ہے جمعہ کے پروگرام میں، کیونکہ وقت مقررہ ہوتا ہے، زیادہ باتیں نہیں کر سکتا، مجھے سفر پورا کرنا ہے. تو میں نے آغاز کیا یوں بنی روح، پھر عالم ارواح میں رہی، پھر دنیا میں یوں آئی ماں کے پیٹ کے ذریعے، پھر یہاں زندگی گزاری. اگر تم نے اس روح کو بھی وہی غذا دی جو تمہاری اپنی جسمانی روح کو دیتے، تو یاد رکھو تم جیسا اطمینان والا سکون والا انسان دنیا کے اندر کوئی نہیں ہے. ہاں اس کے پاس ایک کوڑی پیسہ نہ ہو کوئی مسئلہ نہیں، اس کے پاس سکون ہوتا. یہی تو تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں، یہی تو تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں. کون سی دنیا تھی، کون سا آرام تھا؟ اما عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ 2 مہینے لگاتار گزر جاتے، ہمارے گھر میں چولہا نہ ڈھلتا. 2 مہینے 30 دن 60 دن چولہا نہیں جلتا. اما عائشہ سے پوچھا گیا کہ پھر کھاتے کیا؟ کہا کہ 2 کالی چیزوں پر، ایک کھجور پر ایک پانی پر. کھجور پانی وہ بھی جتنے نہیں ملتا، ایک وقت کے لیے ایک کھجور ملتا، یہ 2 وقت کے لیے ایک کھجور ملتا، آدھا رکھ لیتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اما عائشہ نے فرمایا کبھی جو کی روٹی نہیں کھائی، کبھی نہیں کھائی، اور کبھی پھونکا ہوا آٹا الگ سے میدا جسے ہم کہتے ہیں بنا کر اللہ کے رسول نے نہیں کھائی. وہ چچا جو ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی کھائی ہے، موٹا موٹا ہم کوئی نہیں کھائیں گے ایک روٹی بھی اس کی. اما عائشہ سے پوچھا گیا پھر آپ ایسے ہی کیسے کھا سکتے تھے؟ کہا کہ ہم کیا کرتے تھے، ہاتھ سے ایسے چور لیتے تھے اور جو کچھ بھی بھوسا آیا ہے اس کو پھونک سے اڑاتے تھے، باقی جو ہے وہ پانی میں ڈال کے کلا کے کھا لیتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین غذا زیتون ہے، سرکہ ہے. آپ بتائیے اچھے سے اچھا نہیں، غریب سے غریب کو بھی آپ روٹی اور زیتون کا تیل دے کے کہیں کہ کھاؤ تو بولے گا کہ نہیں جی حلق سے نہیں اترتا، کچھ اس کے اندر مسالہ ہے نہ کچھ نمک ہے، کیسے جی کھاؤں بولے گا. جبکہ اللہ کے رسول نے کہا یہ سب سے بہترین غذا ہے. دنیا کی یہ حالت تھی، لیکن سکون اتنا کہ کوئی دیکھنے والا پریشان حال بھی دیکھتا تو وہ بھی سکون میں آ جاتا. ان اللہ والوں کے پاس کوئی بے سکون آدمی چند منٹ کے لیے بیٹھتا تو بھی سکون میں آ جاتا. انہیں دنیا سے کوئی لگاؤ نہیں تھا، روح مطمئن تھی. کچھ بھی ہو جائے زندگی کا اتار چڑھاؤ اللہ کی محبت میں برابر. خواہ تمہاری سب سے قیمتی چیز اولاد کو ہی کیوں نہ چھین لے، تب بھی انہوں نے کبھی شکوہ نہیں کیا، کہا کہ الحمدللہ اللہ نے دیا اللہ نے لے لیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ہاتھوں میں اپنے بیٹے ابراہیم کی موت ہوئی، آنسو جھلک پڑے. عبد الرحمن بن عوف پاس میں کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ بھی روتے ہیں؟ کہا کہ میں بھی روتا ہوں، اللہ نے یہ رحم ہے جو دلوں میں ڈالا ہے، اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، لیکن زبان سے کوئی شکوہ نہیں نکلے گا، اللہ کی تقدیر پہ میں راضی ہوں. پھر دفنانے کا حکم دیا، دفنائے، آ گئے اپنے روٹین میں لگ گئے، اپنی دعوتی زندگی میں لگ گئے. اس کو غم لے کے نہیں بیٹھ گئے کہ میرا بیٹا چلا گیا. بعض لوگ دیوانے پاگل ہو جاتے ہیں. اصل محبت تو رب العالمین سے، روح وہیں سے آئی. ہم نے اس کو کوئی چیز نہیں دی تو ہمیشہ پریشان رہتے ہیں، دل کا سکون کھو چکے ہیں. اب اس سفر کی آخری رودات یہ بھی سن لیں. پھر یہاں زندگی گزارتا ہے انسان 40 50 60 70 80 90 جو بھی ہے اس کے اپنے سال ہیں. پھر وہ روح کو لینے کا وقت آتا ہے کہ ان کو پھر الگ کر دو. تو ملک
ملک الموت آ جاتا ہے، اور جب وہ آتا ہے نا، اچھی ہوتی ہے تو خوشی سے آتا ہے، بری ہوتی ہے تو اندر چھپتا پھرتا ہے۔ فَأَلْقَوْا السَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلْ مِنْ سُوءٍ، لیکن حدیث میں آتا ہے کہ جو نیک ہے اس کو اسی طرح نکال لیا جاتا ہے جس طرح کیا ہے مسکے میں سے بال نکالا جاتا ہے، کوئی تکلیف کے بغیر، لیکن جو بری ہے اس کو ایسے نکالا جیسا کہ کسی کاٹے دار درخت پہ تم چادر ڈال دو اور اس کو کھینچو تو جس طرح تار تار ہو کے آئے گی، اس کے جسم سے زخم بن بن کے ایک ایک رگ کٹ کٹ کے نکلتی ہے اس کی روح وہاں سے، اور وہ نکلتی ہے تو اچھا ہوتا ہے تو فوری جنت کا لباس، جنت کے کفن میں اس کو ڈھانپ دیتے ہیں ملک الموت کے جو اسسٹنٹ فرشتے ہیں، اور برا ہوتا ہے، عمل نہیں کرتا ہے، منافق ہوتا ہے، اس کی روح کو جیسے ہی نکالتے ہیں ملک الموت کے اسسٹنٹ فرشتے، جہنم کی لباس، جہنم کے کفن بدبودار شکل میں اس کو لپیٹ لیتے ہیں۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا، براء ابن عازب کی روایت کے مطابق یہ روح اوپر آسمانوں پہ چڑھتی ہے تو آسمان کا دروازے پر جو داروغہ ملک ہوتا ہے وہ پوچھتا ہے کہ کون ہے؟ فلاں کی روح آئی ہے، سب سے اچھا نام لے کے کہتے ہیں جو دنیا میں اس کا تھا، جنتی ہو۔ تو ملک کہتا ہے کہ مجھے یہی حکم دیا گیا ہے کہ اس کے لیے میں دروازہ کھول دوں۔ تو اسی طرح ساتوں آسمانوں کے دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں، اور جہاں سے بھی گزر ہوتا ہے اس کی جنت کی خوشبو سے ملک پوچھتے ہیں، فرشتے پوچھتے ہیں کہ پیاری روح کس کی ہے؟ تو اس وقت اس کا سب سے بہترین نام جو ہوتا ہے دنیا میں وہ لے کے کہا جاتا ہے تو یہ فلاں کی روح ہے۔ اسی طرح ساتوں آسمانوں کو طے کر کے وہ عرش تک پہنچتا ہے رب العالمین کے دربار میں، وہاں اس کے بعد حضوری ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ میرا وعدہ ہے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، میں نے انہیں اسی مٹی سے نکالا، اسی میں دفناؤں گا، اسی میں سے اٹھاؤں گا، جاؤ ان کو بہترین طریقے سے اسی جسم کے ساتھ جوڑ دو جہاں یہ دفن ہوئے ہیں۔ اسی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اگر برا ہوتا ہے تو ملائکہ جب لے کے اوپر گزرتے ہیں دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے تو پوچھا جاتا ہے کون؟ کہا جاتا ہے کہ جو سب سے بدترین نام دنیا میں ہوتا ہے وہ نام کے ساتھ اور بدبو چاروں طرف پھیلی ہوئی ہوتی ہے، تو کہا جاتا ہے اس کے لیے آسمان کے دروازے کھولنے کا ہمیں حکم نہیں ملا ہے، ہم نہیں کھولتے اس روح کے لیے۔ تو اللہ کے رسول نے اس کی تشریح میں آیت پڑھی سورہ اعراف کی، لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنہ، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے اور یہ لوگ جنت میں داخل بھی نہیں ہوں گے۔ پھر اللہ کہتا ہے کہ اس کو یہی اوپر سے لے کے نیچے پھینکو، اس کے جسم پر پھینکو۔ پھر اللہ کے رسول نے سورہ حج کی آیت پڑھی، فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ، کہ وہ ایسے پھینکا جاتا ہے اوپر سے کہ ہوا میں پراگندہ ہو کے رہ جائے یا کسی دور مقام پہ جا کے پڑے، اس طرح آ کے وہ اپنے مردہ جسم پہ آ کے پھر لگتی ہے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا جیسے یہ ہوتا ہے دو فرشتے ملک الموت کے ساتھ منکر نکیر جن کا نام ہے سوال جواب کے لیے موجود ہوتے ہیں، ابھی دفنا کے باہر نہیں گئے ہوتے ہیں حتیٰ کہ مردہ ان کے چال کو سنتا ہے، ان کی چپل کی آواز کو سنتا ہے، اسے اٹھا کے بٹھاتے ہیں، پوچھتے ہیں تیرا رب؟ کہتا ہے اللہ اچھا ہے۔ تیرا دین؟ کہتا ہے اسلام۔ تیرا نبی؟ کہتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عام طور پر یہ بات بھی یاد نوٹ کر لیجئے، ہمارے ہاں ایک مشہور یہ بات ہو گئی ہے کہ قبر میں 3 سوالات کیے جائیں گے، حالانکہ صحیح بات یہ ہے کہ قبر میں 4 سوالات کیے جائیں گے۔ 4ویں سوال میں جیب بھرو مولوی پیٹ بھرو پیر کی سب گتی اسی پہ موجود ہے، اس وجہ سے عوام کو نہیں بتلاتے 4واں سوال ہے کیا، ورنہ تو 4 سوالات ہیں۔ جب یہ 3 سوالات کے جوابات دے دے گا تو حدیث میں آتا ہے کہ فرشتے پھر پوچھیں گے منکر نکیر وما یدریک، یہ جانا کیسے، یہ جانا کیسے؟ اب وہ جنتی روح کہے گی قرأت کتاب اللہ وآمنت وصدقت بھی، میں نے اللہ کی کتاب پڑھی، اس پر ایمان لایا، اس کی تصدیق کی۔ اب بھلا بتائیے جس نے پوری زندگی میں کبھی کلام اللہ کھولا ہی نہیں، بھلا بتائیے کبھی زندگی میں تلاوت کرنا جانتا ہی نہیں، کبھی زندگی میں
ترجمہ پڑھا ہی نہیں، کبھی جانا ہی نہیں کہ قرآن کے اندر اللہ نے کیا کہا ہے، مر گیا تو وہ جواب میں کیا کہے گا؟ کیسے کہے گا کہ میں نے کتاب اللہ پڑھا؟ مسلمانوں، یہ تمہاری زندگی موت کا سوال ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ قرآن عوام کی بس کی بات نہیں، ارے نہیں پڑھنا بے، اسے 17 علوم ہونا کہتے، وہ سب عوام کا نہیں کہتے، علماء سے پوچھ، اگر نہیں ہوتا تو پھر کیوں ارے ایک روح یہ کیوں کہتی جو بخاری کے اندر روایت خود موجود ہے؟ اگر نہیں پڑھا ہوتا تو جواب کیا ہوگا؟ وہ بھی سن لو، وَأَمَّا الْمُنَافِقُ وَالْكَافِرُ، منافق اور کافر کی روح ہوتی ہے تو اس سے فرشتے جب پوچھتے منکر نکیر، من ربک ما دینک من نبیک، دوسرے بھی الفاظ آئے ہیں، تو وہ کہتا ہے ہا ہو لا اعلم، ہائے ہائے میں نہیں جانتا، ہائے ہائے میں نہیں جانتا، ہائے ہائے میں نہیں جانتا۔ آخری میں کہتا اقول الناس ما یقول، یہ بڑے اہم نقطے کی بات ہے سمجھنے کی۔ کہے گا کہ لوگ جو کہہ رہے تھے وہی میں بھی کہہ دیا، قرآن پڑھ کے نہیں جانا، باپ دادا درگاہ پرست میں بھی درگاہ ہو جاتا رہا، مجھے پتا نہیں اصل دین کیا ہے، باپ دادا کے رسم و رواج کیا تھے وہی رسم و رواج میں بھی کرتا رہا، مجھے پتا نہیں قرآن پڑھ کے اصل دین کیا، میں نے وہ نہیں جانا، لوگ جو کہتے رہے وہی میں بھی کہتا رہا۔ یہ منافق کا جواب ہوگا، جو قرآن نہیں پڑھتے ہیں ان کا جواب ہوگا۔ یاد رکھ لو اچھی طرح، تمہاری زندگی کا لائے عمل قرآن ہے، اگر کسی نے نہیں سیکھا ہے سیکھو، سیکھے ہوئے ہیں تو پڑھو، نہیں تو پھر وبال جان ہوگا، پہلا سوال پہلی منزل ہی میں تم رک جاؤ گے۔ تو اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ پھر اس کے بعد اس کو ندا دی جاتی ہے، اگر وہ جنتی ہے جو کہتا ہے کہ قرأت کتاب اللہ وآمنت وصدقت، میں نے کلام اللہ پڑھا، ایمان لایا، تصدیق کی، تو اوپر سے ندا رب العالمین کی آتی ہے، کوئی فرشتہ ندا دیتا ہے کہ اس کو دلہن کی طرح سجا کے لٹا دو، یہ آج کا دلہا ہے ہمارے لیے، جنت کا لباس پہنا دو، جنت کا بستر لگا دو، جنت کی کھڑکی کھول دو، اور یہ آرام سے اس وقت تک یہاں پر رہے جب تک کہ میں اس کو دوبارہ اٹھاؤں گا۔ یہ روح کا آخری سیشن ہے، پھر اس کے بعد روح کے ساتھ پھر دوبارہ حشر میں اٹھنا، انشاءاللہ کبھی پھر جمعہ کا موقع ہو تو میں حشر کے حوال بیان کروں گا۔ تو اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ وَأَمَّا الْكَافِرُ وَالْمُنَافِقُ، کافر اور منافق ہوگا تو حال کیا ہوگا؟ جب وہ کہے گا کہ ہائے میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا، اقول الناس ما یقول، لوگ جو کہہ رہے تھے وہی میں نے کہہ دیا، تو اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ فرشتہ اس وقت لوہے کا بہت بڑی ہتھوڑی کرس لے کے اس کے سر پہ مارے گا، یہ کہتے ہوئے کہ لا دریت ولا تلیت، نہ تو نے قرآن جان کے پڑھا، سمجھ کے پڑھا، نہ تلاوت کی۔ تلا یتلو سے تلیت ہے، اسی سے ہم کہتے ہیں قرآن کی تلاوت کرنا، اسی سے 21ویں پارے کی آیت شروع ہوتی ہے اتلو ما اوحی، اللہ کے رسول جو آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہے اس کی تلاوت کرو، اتلو ما، تلا یتلو، تلاوت کرنا۔ اور جو لوگ نہیں پڑھتے ان سے مخاطب ہو، سمجھ لو، جب فرشتے کہیں گے لا تلیت ولا دریت، حال کیا ہوگا؟ تو نے قرآن کی تلاوت کی، نہ تو نے جانا قرآن کے اندر کیا ہے۔ یہ کہتے ہوئے فرشتے وہ کرز و ہتھوڑی اٹھائیں گے اور ماریں گے، تو اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ 70 گز زمین کے اندر چلا جائے گا اور ایسی چیخ مارے گا کہ جن و انس کے علاوہ پوری قریب کی مخلوق سنتی ہے۔ میں دعا کرتا کہ یہ انسان بھی سن لے، لیکن مجھے ڈر محسوس ہوا کہ یہ لوگ مردے کو دفنانا نہ چھوڑ دیں۔ یہ ہے روح کا پورا ایک سفر جو میں نے مختصراً بیان کیا، ابھی بھی طویل باتیں اس کے اندر، لیکن اس کا ایک خلاصہ 1 سیکنڈ کے اندر میں دے رہا ہوں۔ مسلمانوں، اللہ نے اس جسم کے اندر ہمیں ایک غذا کی پوزیشن رکھا جو دنیا کے اندر سے ملتی ہے اور دنیا سے مٹی سے بنا ہے، آپ اس کا تو بڑا کیئر کرتے ہو، لیکن ایک روح آسمان سے آئی ہے اور اس کی غذا آسمان سے اتاری ہے، لیکن اس کا کوئی کیئر نہیں کرتا۔ تو ہم سب کی روحیں پیاسی ہیں، بھوکی ہیں، زخمی ہیں، نڈھال ہیں، اسی لیے من تمہارا خالی ہے، من کی خوشی نہیں ہے۔ تو یاد رکھو، قرآن کی طرف پلٹو، قرآن کو اپنا لائے عمل بناؤ، قرآن کو اپنی زندگی بناؤ، قرآن کی اپنی مٹھاس بناؤ، قرآن کو اپنے لیے کیا ہے زندگی کا محور بناؤ، تو پھر یاد رکھو تمہاری زندگی اطمینان اور قبر کی زندگی اطمینان۔
هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أسأل الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم.